21 رمضان المبارک تاریخ کا ایک ایسا دن ہے کہ جس دن نبی کے ویر، صحابہ کے مشیر، مومنوں کے امیر اور سنیوں کے پیر، حیدر کرار شیر خدا، اخی رسول، داماد رسول، زوج بطول، حسنینین کریمین شریفین طیبین طاہرین کے والد محترم، امیر المومنین والمومنات، امیر المسلمین والمسلمات، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ اتنا بڑا بندہ، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئی، اور مخالفت کرنے والوں نے علی کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ علی جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ جسے علم کی تانگ ہو، جسے چاشنی ہو علم کی، جسے چاہیے کہ مجھے علم کی طلب ہے، تو اسے چاہیے پھر دروازے سے آئے۔ دیواریں پھلانگ کے کون آتے ہیں؟ چور بولیں جی، مہربانی جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس ذرا کوشش کیا کرے حاضری کا ثبوت ملتا رہے۔ دروازے سے کون آتا ہے؟ دنا، عقل مند، دروازے پہ آئے گا، دستک دے گا، پھر کہے گا جناب میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ اور دیواریں پھلانگ کے آئے گا چور، معلوم ہوا جسے علم چاہیے وہ پہلے علی کے دروازے پہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اتنا بڑا بندہ، اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یار مکے جائیں عبادت، کعبہ کو دیکھیں عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، سخاوت کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، ساری عبادتیں۔ پر ایک اس طرف بھی ذرا رخ کرو نا، علی کو دیکھو، اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے کسی بندے کے پاس ایسی نعمت ہے، کسی بندے کا ایسا مقام؟ اور نہیں صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ اچھا کچھ لوگوں نے علی کو مانا لیکن اپنی مرضی سے مانا، غلو کیا انہوں نے۔ اپنی مرضی سے ماننا وہ زیادہ بہتر ہے یا اس طرح ماننا جس طرح میرے نبی نے بتایا ہے؟ حقیقت میں وہی بہتر ہے، حقیقت میں نجات کا رستہ وہی ہے۔ علی کو اسی طرح مانو جس طرح میرے نبی نے فرمایا۔ اور حضور کیا فرماتے؟ حضور نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں، علی اتنا بڑا بندہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا میرا علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن معلوم ہوا جو قرآن پہ عمل پیرا ہیں، جو قرآن پہ عمل پیرا ہیں وہی اصل میں علی والے ہیں۔ اصل میں وہی علی والے ہیں۔ علی والا وہی ہوگا جسے قرآن سے محبت ہوگی، اور قرآن سے محبت کرنے والے پھر در در نہیں بھٹکتے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا جنہیں لایا گلی تے پیچھے ٹور چلی۔ قرآن نے تو وضو کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، قرآن نے تو نماز کے احکامات بھی بتائے ہیں، قرآن نے تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، قرآن نے تو عشر کا حکم بھی دیا ہے۔ تو علی والا جو کہے میں دعوی علی کا میں علی کا حبدار ہوں، اور دعوی محبت میں جو نا میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی کی محبت کا دعوے دار ہے، اور قرآن سے دور ہے، یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ یہ اپنے دعوے میں ایک یہودی تھا، اس نے سوال کیا اے علی پاک بتائیں جناب، آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں، بات بڑی پیاری ہے لیکن آپ مٹھے ہو کے سن دے ہو، بڑی خوبصورت بات ہے۔ علم کا دروازہ علی، علی اس جس نے سوال کیا تھا نا، اس کی داڑھی پہ مختلف مطلب تھوڑے سے بال اس طرف ہیں، تھوڑے سے بال اس طرف ہیں، گنی داڑھی نہیں تھی، گنی داڑھی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی کے چند بال تھے۔ اس نے علی سے سوال کیا علی آپ کہتے ہیں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کی قرآن نے تلقین فرمائی ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، علی آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی پہ کہیں کہیں بال ہیں، کیا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ کیا اس کا تذکرہ بھی، علی آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے؟ تو میرے علی نے فرمایا ہاں اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو کہا جناب وہ کیسے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 آپ نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے میرا رب فرماتا ہے جو زمین اچھی ہے وہ فصل سونی اگاتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ فصل کو برباد کرتی ہے۔ اس میں تھوڑی تھوڑی سی فصل ہوتی ہے، کہا چل اب اندازہ کر لے زمین چنگی کی دی ہے، کہا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔
अली इसका जिक्र भी, बारिश बरसती है आसमान से, एक कूड़े का ढेर है, बारिश उस पर भी वही बरसी है, और एक वो जगह है घास उगी हुई है या फसलें हैं। ज़रा ईमान से बताना, बारिश एक ही है, पानी एक ही है, आसमान से जब नाजिल हुआ एक ही तरह का पानी, रंग बू जायका एक ही है, लेकिन जब वो गिरी कूड़े के ढेर पे, जब वो बारिश गिरी कूड़े के ढेर पे तो वहाँ से बदबू पैदा हो गई, और जब वो गिरी फसलों पे, जब वो आई घास पे, जब वो बारिश पड़ी फूलों पे तो वहाँ से महक आने लगी, वहाँ से खुशबू आने लगी। तो मतलब ज़रा समझ लो, मतलब ज़रा समझ लो, कोशिश करो अपने अकीदे सोने करो, सुथरे करो अपने नज़रियात को, बेहतर करो अपने नज़रियात को। हर चीज़ का इल्म तो कुरान से मिल रहा है, और बंदे फिर भटक रहे हैं। बंदे फिर, अगर हमने कुरान की मानी होती और वाकई अली वाले होते, वाकई सच्चे अली वाले होते, अली के हुबदार होते, अली के वाकई हुबदार होते, गज़ा का ये हाल ना होता। माह रमज़ान में देख कहाँ मर गई हैं ये आलमी ताकतें और आलमी मीडिया, और कहाँ वो जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, बल्कि इंसानी हकूक़ तो बड़ी दूर की बात है, वो जो जानवरों के हकूक़ की बातें करने वाले लोग हैं, कहते जी हम बड़े और हमारे भी भोले भाले नौजवान, कहते वो देखो जी, तो देखो आपको फ़लस्तीनी नज़र आ रहा, सारे मुआहदे हो गए थे, जंगबंदी हो गई थी, और वो बेचारे मलबे के ढेर पे रोज़े रख रहे थे और रोज़े अफ्तार कर रहे थे। मलबे के ढेर पे, मलबे के ढेर पे वो सहरी और इफ्तारी करने वालों पे दोबारा बमबारी शुरू कर दी। कल तक की शायद रिपोर्ट थी 600 अफराद फिर जामे शहादत नोश फरमा गए। ये हैं हमारे अली वाले, हैं अली की मोहब्बत कुरान का पैगाम देती है। अल कुरान मअल अली व अली मअल कुरान, कुरान ने कहा मोमन एक दूसरे के भाई हैं, सारे मोमन एक दूसरे के, ये इस्लाम ने पैगाम दिया है। तो अगर भाई समझते, हम अली को मानते, कुरान की मानते, तो हमें तकलीफ़ होती, हमें दर्द होता, हमें दुख होता, हमें बड़ा। अल्लाह ताला इस माह श्याम की बाबरकत घड़ियों का सदका अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमाए, अल्लाह उन जालिमों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, और अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। अली कौन है? जिसने खुदा की मोहब्बत का पैगाम दिया, अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दिया। आप बैतुल माल से जब माल तकसीम करते ना तो फिर खुद झाड़ू लगाते, सानू तो चंगा ही नहीं लगता मस्जिद च झाड़ू, हमें हर चीज़ फ्रेश मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है अल्लाह के घर की खिदमत करें, थोड़े लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। अली इतना बड़ा बंदा, इतनी बड़ी हस्ती, और बैतुल माल का माल तकसीम करके खुद झाड़ू पकड़ते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं, और फिर इसको धो डालते हैं, और धोने के बाद वहाँ सजदे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह ये बैतुल माल भी गवाह है, मैंने हक अदा कर दिया है। ये दरो दीवार गवाहियाँ दे रहे हैं, मेरे अल्लाह मैंने किसी का हक नहीं रखा, किसी का हक नहीं रखा। हज भी कीती जाते हो, तो लहू भी पीती जाते हो, तो खो के माल यतीमां दा भज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, तो टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरते नहीं, तो दुंबे कीती जाते हो। दसो बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जाते हो। अली तो इतने बारीक बंदे का नाम है कि बैतुल माल से सारा माल अल्लाह की राह में तकसीम करके झाड़ू लगा के उसको फिर धोते हैं, और फिर सजदे करके कहते हैं मेरे अल्लाह तू भी गवाह है, ये बैतुल माल भी गवाह है, मैंने किसी का हक नहीं रखा। और जो कहता है मैं अली वाला हूँ, नारे हैदरी या अली, मैं अली वाला हूँ, और वो भाई का हक भी खा रहा है, वो बेटियों का हक भी खा रहा है, बहनों का हक भी खा रहा है। वो जनाब कहता है लपेट लो, इतनी लपेटा पाओ जी, फिर पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना रिस्क रब ने मुकद्दर में लिखा उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। जो रब ने, जो दाना आपने खाना है वो आपने खाना है, और जो आपके मुकद्दर में नहीं है वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो आप हासिल नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम दिया मौला अली सरकार ने कि मेरे नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से, मोहब्बत हो तो दोनों जानिब से। सरकार दो आलम इस्लाम ने फरमाया, मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, मेरे कमली वाले इस्लाम ने फरमाया अरब के सरदार को तो बुलाओ, अरब के सरदार को बुलाओ। अम्मा जी कहती सोनिया अरब दे सरदार तुसी नहीं, अरब दे सरदार तुसी नहीं। हजूर फरमाते मैं तो सारे जहानों का सरदार हूँ, अरब का सरदार मेरा वीर अली है, अरब का सरदार मेरा वीर। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा, और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अयां, घोड़े पे हैं हुसैन और नज़ारा अली का है। तू क्या और क्या तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। ये हुजूर ने प्यार फरमाया, और अली का प्यार हुजूर के साथ कैसा है? आपको पता चला कि 2-3 दिन से मेरे नबी ने खाया ही कुछ नहीं है। फाके के आलम में हुजूर ने 2-2, 3-3 दिन गुजारे हैं। यार अल्लाह का शुक्र अदा करें जिन्हें 2 वक्त का खाना मैसर है आसानी के साथ। आप दुनिया के बड़े अमीर तरीन बंदे हो, शिकवे करना छोड़ो ज़रा, छोड़ो ज़रा, अल्लाह से ना शिकवे करना छोड़ो और शुक्र अदा करना सीखो। कोशिश करो शुक्र अदा करने की।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک دین پہنچایا، وہ جو دین کے وارث، جنت کے وارث، قرآن کے وارث، ایمان کے وارث، کل جہانوں کے مالک، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ جس نبی کی قسمیں عرش والا فرمائے، جس زمانے میں آئے اس زمانے کی قسم، مکڑے کی قسم، زلف کی قسم، اور میرے نبی کے غلاموں پہ، میرے نبی کے غلام جن سواریوں پہ بیٹھے، ان سواریوں کے قدم جن چٹانوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، اللہ ان کی بھی قسمیں فرماتا ہے۔ اور وہ نبی دو دو تین تین دن تک بھوک اور پیاس سے گزارے۔ مولا علی کو پتہ چلا کہ میرے نبی نے تو 2-3 دن ہو گئے کھایا ہی کچھ بھی نہیں، تو نکلے مزدوری کرنے نکلے، اللہ اکبر۔ اور ایک یہودی کے ہاں گئے اور پانی نکالا کنویں سے نا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور معاوضہ طے پایا۔ ایک ڈول نکالنا تھا اور بدلے میں ایک کھجور اجرت کے طور پہ حضرت علی نے طے کی۔ 17 ڈول نکالے، 17 کھجوریں لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے حضور کو آج اپنے امتیوں کی تانگ ہے۔ یار علی سے محبت کرنے والا اگر دل میں نبی کا پیار نہیں ہے تو وہ علی کی محبت میں جھوٹا ہے، وہ دعوی محبت علی کرنے والا جھوٹا ہے۔ علی تو مصطفیٰ کی محبت میں یہودی کی مزدوری کرنے کے لیے بھی نکلے ہیں، یہودی کی مزدوری کرنے کے لیے بھی نکل پڑے۔ اور میں اور آپ ذرا سوچیں، ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی وفا کرتے ہیں۔ یار علی پاک، کون علی پاک؟ جس کا خود بھی خون اسلام کے لیے بہا، جنہوں نے اپنے خون کی قربانی بھی اسلام کے لیے دی۔ علی کے دونوں پتر بھی شہید ہوئے ہیں، امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں۔ صرف اتنی کہانی ختم نہیں ہے، کہانی یہاں تک نہیں ہے، علی کے دوتے بھی، علی کے پوتے بھی اسلام پہ قربان ہیں۔ ذرا دیکھو علی کے گھر کی کہانی، خود فاقے میں اسلام کو سنبھالا دیا، خود فاقے میں پتر نے بھی اسلام کو سنبھالا دیا، بڑے بیٹے نے بھی جام شہادت نوش کیا، چھوٹے بیٹے نے بھی جام شہادت نوش کیا، پوتے بھی کربلا میں جواں مردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دوتے بھی جواں مردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور علی کی نسل میں دیکھو، کبھی زین العابدین، کبھی امام باقر، کبھی امام جعفر صادق، کبھی تمہیں موسیٰ کاظم میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں امام تقی نظر آئیں گے، امام نقی نظر آئیں گے۔ ذرا دیکھو ان کی حالات زندگی، پڑھ کے دیکھو کتنی شہادتیں علی کے گھر سے تمہیں ملیں گی، کتنی شہادتیں تمہیں علی کے گھر سے ملیں گی۔ اور پھر علی سے بغض رکھو، پھر علی سے میں نے ایک جملہ پہلے بھی عرض کیا ہے، بندے ایسے بھی تھے جو علی پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ اور ابن ملجم نے یہ کہا تھا، آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ علی میں جلدی لوگوں کو تم سے نجات دلا دوں گا، علی کی بہادری کا ذکر کریں اور اپنی بات کو سمیٹیں۔ چونکہ میں نے شہادت کل جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جنہوں نے سنا اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، جو محروم رہے اللہ ان کو دین سے تھوڑا سا پیار نصیب فرمائے، علی میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی جسے میسر ہے وہ شکر کرنا سیکھے۔ اور دیکھے علی کے خاندان کی طرف، دیکھے ذرا علی کے پتروں کی طرف، بھوک اور پیاس کی مشق کرنے کے باوجود وہ اسلام سے دور نہیں رہے، بلکہ رتی بھر بھی علی کی صاحبزادی کا یہ قول ہے، علی کی پیاری لخت جگر کا یہ قول ہے۔ پوچھا بی بی صاحبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کربلا میں اتنے دکھ، اتنی تکالیف، کسی موقع پہ دل گھبرایا ہو؟ فرماتی نہیں، بالکل نہیں، اللہ کی رضا مان کے بیٹھے تھے۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، تے میں سکھ انہاں تو وارے، تے دکھ قبول محمد بخشا، تے راضی رہن پیارے۔ فرمایا ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا جب ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، میرا ویر بھی شہید، میرے بیٹے بھی شہید، بانجے بھی شہید، میرے شہزادے بھی شہید، سارے جب قربان ہو گئے تھے نا، تو ظالموں نے للکارا مار کے کہا تھا چلو خیموں کا رخ کرتے ہیں، چلو خیموں کا رخ۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا خبردار اگر کوئی خیموں کی جانب آیا تو ابھی قیامت بپا کر دی جائے گی، خبردار اگر کسی نے خیموں کی جانب۔ لوگ تاریخ بیان کرتے نا بڑی دور نکل جاتے ہیں، کچھ حیا کرنا چاہیے، سیدزادیوں کا کچھ تو پاس رکھو، کچھ تو حیا کرو، اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے کیا سے کیا کہہ دیتے ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں اگر کسی نے خیموں کا رخ کیا تو ابھی قیامت بپا کر دی جائے گی۔ یار جن کے اجداد میں یہ بات ہے، اسماعیل ایڑی لگائیں اللہ چشمہ زمزم جاری کرتا ہے، جن کے اجداد میں یہ کہانی ہے کہ ان کے داداؤں میں اگر کوئی شہزادہ زمین پہ ایڑی مارے تو چشمہ زمزم جاری ہو، تو کیا اولاد میں ایسا کمال نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، وہ اللہ کی رضا تھی۔ فرماتی اس دوران میری نماز مغرب تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ادا ہوئی، تو اس وقت مجھے ذرا تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی، دل تھوڑا سا گھبرایا تھا کہ اللہ کی بندگی سے میں غافل کیوں، بلکہ غافل تو تھی نہیں معاذ اللہ، انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ دوستو آؤ میں اور آپ ذرا سنیں علی سے محبت، وہ محبت کرنے والا کیسا محبت کرنے والا ہے جو علی سے کہتا ہے میں بڑا جناب بھانگ پیو، بوٹی پیو، چرس پیو، شراب پیو اور نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن کے قریب نہ جاؤ۔
نبی کی محبت سے دوری ہے، اللہ سے محبت، اور پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تم نے اپنے نفس کو راضی کیا. شرم کرو، ناپاک زبانیں کر کے پاک علی کا نام نہ لیا کرو. اگر علی کا نام لینا ہے تو یار یہ تو وہ نام ہے کہ جن کا نام لینے سے پہلے بھی لفظوں کو طہارت کی ضرورت ہے، لفظوں کو وضو کی ضرورت ہے. علی پاک اتنے بہادر، اتنے بہادر. ایک میدان جنگ میں نا آپ ایک ظالم پہ، کافر پہ وار کرنے لگے تو وہ برہنہ ہو گیا، اس کا ستر کھل گیا، ننگا ہو گیا. علی پاک نے رخ پھیر لیا، اس کو جانے دیا. اس کو کسی نے پوچھا علی موقع تھا، علی موقع تھا، غور کرنا یار، علی موقع تھا، اس کو قتل کر دیتے. علی فرماتے نہیں، اس طرح کہ وہ خود اس کو اپنی بنی ہوئی ہے، اس کا ستر کھل گیا ہے اور میں اس کے موقع سے فائدہ اٹھاؤں. پھر اس طرح علی کو بہادر تو کوئی نہیں نہ جانے گا. اس طرح میرے نبی نے فرمایا. حضور فرماتے بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پھاڑ دے، وہ بہادر نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر بہادر کون ہے؟ حضور فرماتے بہادر وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لے، جو غصے پہ اساں تیانے چھڑنی شے کوئی نہیں جیسا. بھئی ہم پھر بھی علی والے ہیں، لڑائیاں ہم میں ختم نہیں، جھگڑے ہم میں ختم نہیں، ہم سے بندہ ملنے سے گریز کرتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے. ہم پھر بھی علی والے ہیں، ہم پھر بھی علی والے ہو کے دیکھو یار ماہ رمضان میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے اور نعرے علی والے. میں کہتا ہوں یار کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اپنا یا قول سیدھا کرو یا فعل سیدھا کرو، قول سیدھا کرو یا فعل سیدھا کرو. چلو اللہ کرے آپ کا یہ جو قول ہے آپ اس پہ صادق اتریں، آپ کا قول اللہ آپ کو نصیب کرے. اور اگر آپ قول میں سچے ہیں تو پھر کردار کے بھی علی والے بنیں، پھر گفتار کے بھی علی والے بنیں، پھر آپ چلتے پھرتے نظر آئیں کہ آپ علی والے ہیں. نماز سے دور جناب بڑی بڑی تسبیحاں پکڑ لی ہیں، بڑے بڑے جناب مسلح بچھا لے ہیں، ادھر بھی ہو ہے ادھر بھی ہو ہے، دم تویز تا آگے چل دینے پہ، اور نماز کا وقت آؤ جی ساڈے پیر صاحب تے مدینے پڑھ آؤندے نے تے جدوں نظرانہ دیندے ادوں بھی مدینے لے آؤں کرن. اور ٹکر جدوں اودے واسطے مرغ پکاندے ہو تے بکرے پکا کے رکھے ہوندے نے جی ساڈے پیراں نے آنا ہے، تے پیراں نوں نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں. اور جناب ڈھول نال انہاں دا استقبال کیتا ہے تے اگے جناب گھنگرو پائے نے تے نچدے نے پے. یہ پیر کا استقبال ہو رہا ہے. کچھ ہوش کے ناخن لیں، ذرا کچھ حالات کو بدلیں، مہربانی کریں. علی نے نماز کی محبت میں کنبہ قربان کروا دیا، اور یہ پیر صاحب علی کا نام لے کے بکرے کھا رہا ہے. اور مرید کہتا ہے میرا پیر او تے پڑھی پڑھائی ہو تے جناب روحانی طاقت ہے انہوں، او تے مدینیوں پاڑے ہوندا ہے. تے پھر ظالمہ انہوں آکھیا کر بکرا بھی مدینوں کھا آیا کر، ٹکر بھی مدینے پاک کا لنگر تو وسیع ہے. بھئی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مدینہ طیبہ کا تو لنگر ہی بڑا وسیع ہے. اگر یہ نماز مدینے پڑھنے جاتا ہے تو وہاں سے لنگر کیوں نہیں کھا کے آتا؟ ہوش کے ناخن لیں. جو شریعت کے پہرے دار نہیں ہیں وہ ہوا میں بھی اڑ کے دکھا دیں، وہ پیر. بات سچی ہے، بات ہے سچی، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، بات ہے سچی، حقیقت یہی ہے. عدل کریں، عدل کرنا سیکھیں، تھوڑا سا عدل کرنا. اور چلو میں کہتا ہوں آخری بات اسی پہ اپنا اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا، کہ عدل کرنا بھی تو علی سے سیکھ لو. جو علی کا نام لیوا ہے وہ عدل کرنا بھی علی سے سیکھ لے، اگر اللہ نے تھوڑی سی عقل فہم دی ہے. آپ کی تلوار گم ہو گئی، زرہ تھی غالباً، زرہ گم ہو گئی تو آپ نے وہ زرہ کے یہودی کے پاس دیکھی، زرہ یہودی کے پاس دیکھی تو حاکم وقت امیر المومنین ہونے کے باوجود خود نہیں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یہ تو میری ہے مجھے لٹاؤ. نہیں، فیصلہ گیا قاضی کے پاس. قاضی صاحب نے امیر المومنین کو بھی بلایا اور اس یہودی کو بھی بلایا. علی پاک نے کہا یہ زرہ میری ہے. تو قاضی صاحب کہتے ہیں جناب آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا غلام قمبر اس بات کا گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے. تو قاضی صاحب نے کہا حضور غلام دی گواہی قابل قبول نہیں، آپ کوئی اور گواہ لے کے آئیں. سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن گواہ ہے. تو قاضی صاحب نے پھر کہا یہ دیکھیں جن سے عدل و انصاف کی خوشبو اور جن سے پیاری پیاری مہک آتی ہے. فرمایا سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن. قاضی صاحب نے کہا حضور پتر دی گواہی بھی قابل قبول نہیں جے، پتر دی گواہی، چونکہ پتر کا اور غلام کا جھکاؤ آپ کی طرف ہوگا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے فیصلہ کریں. قاضی صاحب نے فیصلہ کیا زرہ علی کی نہیں یہودی کی ہے، زرہ علی کی نہیں. اللہ مجھے بتاؤ جو علم کا شہر ہے، جو علم کا دروازہ ہے، جو حکمت کا دروازہ ہے، جس کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بھلا سچ بتانا اس علی کی زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہے؟ وہ علی کبھی مقدمہ غلط قاضی کی عدالت میں لے جا سکتا ہے؟ اور جھوٹے مقدمے کرنے والوں اور لوگوں سے بد سلوکیاں کرنے والوں، ہمارے گھروں میں بھی عدل و انصاف نہیں رہا. ساس بہو کی لڑائی اور جناب سسر کا جھگڑا اور فلاں کا جھگڑا، کیوں جی؟ عدل و انصاف نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ، ہماری بیٹی جس گھر میں جائے وہاں راج کرے. میری تھی جدے گھر جائے اوتھے اگر وہاں اس کا اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے اور سکھ عطا فرمائے، وہاں اس کا خامد محبت کرے نا، تو یہاں ماں باپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اپنے گھر بڑی سکھی ہے، وہ دا میاں بڑا پیار کردا ہے. اور جو خود بہو گھر لے کے آیا نا،
پتر تھوڑا سا اس کی طرفداری کر لے تو پہلا لتر یہ ہوتا ہے لگ گیا جے بڈھی تھلے. عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. ہمارے گھروں میں, ہمارے ایوانوں میں, ہمارے دفتروں میں, ہمارے ماحول میں عدل و انصاف نہیں ہے. جب عدل و انصاف کریں گے تو معاشرہ پنپے گا, معاشرہ آگے بڑھے گا. جب آپ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر سکون نہیں ہوگا. علی پاک قاضی صاحب سے کہتے قاضی صاحب فیصلہ کر دیں, مجھے منظور ہے. قاضی صاحب نے کہا تلوار یہ جو زرہ ہے, علی پھر یہ زرہ یہودی کی ہے, آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں. علی پاک کہتے مینوں قبول ہے, مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے. بڑے بنے, تھوڑا سا جگرا بڑا کریں, فیصلہ قبول کرنے کی ہمت پیدا کیا کریں, اور حق والا فیصلہ قبول کرنے کی ہمت پیدا کیا کریں. علی پاک نے کہا مجھے قبول ہے فیصلہ. اب وہ یہودی تھا نا, تڑپ گیا, پانی پانی ہو گیا. زرہ رکھی علی کے قدموں میں, زرہ رکھی علی کے قدموں میں. کہا علی مجھے پتا تھا یہ زرہ تو آپ کی ہے, لیکن آپ نے قاضی کا فیصلہ قبول کیوں کیا؟ کہا میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی کا حکم ہے قرآن کی ماننا, نبی کا فرمان ماننا, اور جو تمہارے حاکم بن گئے ہیں ان کی بات ماننا. قاضی صاحب کا فیصلہ سنا, یہودی تڑپ گیا. کہا حضور پھر جلدی کرو, اگر اسلام اتنا سونا ہے تو مجھے بھی محمد کا کلمہ پڑھا دو. زرہ مجھے بھی پتا تھا آپ کی ہے, میں نے چرائی ہے, لیکن آپ ایک قاضی کا فیصلہ قبول کر کے کہا یہی تو قرآن کا فیصلہ ہے, یہی نبی کی شریعت کا فیصلہ ہے. وہ لوگ تھے جو ہمارے کردار سے قریب آتے تھے, آج ہمارے کردار سے بھاگ رہے ہیں. علی والو, علی کو ماننا ہے تو اسی طرح مانو جس طرح غوث اعظم نے مانا, جس طرح داتا علی حجویری نے مانا, جس طرح خواجہ معین الدین چشتی نے مانا. اور میں اکثر ببانگ دوہل کہتا ہوں, میں کہتا ہوں علی کو مانو, راج کے پیار کرو, اور جتنا ہو سکتا ہے علی سے پیار کرو. یار ہم تو حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے, مگر اس طرح نہ مانو. بھنگ, چرس, شراب, بوٹی اور علی علی, یار کیا دنیا کو پیغام جائے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. اگر کافر آج یہ ماحول دیکھے تو وہ کہے یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں, شراب تو ہم بھی پیتے ہیں, چرس تو ہم, وہ یہ نہیں سوال کرے گا وہ تسی کہا دے پھر مسلمان ہو. پھر آپ اپنے ایمان کی علامت ظاہر کریں. اور اگر علی کو ماننا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں, علی کو ماننے والے کوئی بو علی بن گئے ہیں. اس طرح مانو علی کو, اس طرح علی کو ماننے والے کوئی مہر علی بنے ہیں, علی کو ماننے والے شہباز قلندر بنے ہیں, علی کو ماننے والے داتا صاحب بنے ہیں. اس طرح میں اور آپ علی کو مانیں کہ جب دنیا سے جائیں علی بھی راضی ہو, علی کا پیارا حبیب بھی راضی ہو, اور سونا عرش والا بھی راضی ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.